نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. شیخ الرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علامات ربانی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہے تھے تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دور سے حضرت حکیم الامت کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ جو مولوی صاحب آ رہے ہیں ان کا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ساری دنیا میں ان کا غلغلہ ہوگا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سننے والے ایک بڑے میاں پھولپور قصبے کے تھے. انہوں نے حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ واقعہ سنایا تھا اور حضرت پھولپوری سے احکر نے سنا تھا. تو اختر اور حضرت فضل رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان سے دو واسطے ہیں. اسی طرح حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جب 6 سال کے تھے تو اپنے والد کے ساتھ اس زمانے کے ایک بڑے بزرگ اللہ والے تھے ان کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا ان کے والد سے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب اس بچے کا غلغلہ مچ جائے گا. تو یہ کسی کو اللہ معاف فرمائے غیب کا علم کسی کو نہیں ہوتا، بس ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں. جس طرح ہمارے والا حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب 15 برس کے تھے تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ مجھے بیعت کر لیجئے حافظ ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حافظ ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور فرمایا کہ مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عام لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے خلافت دی ہے، آپ خاص ہیں، آپ کو کوئی خاص بیعت کرے گا. دیکھیں تو یہ اللہ والوں کے بعض مرتبہ اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ اس قسم کی باتیں فرما دیتے ہیں، لیکن یہ صرف تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ماہر حکیم نفس پکڑ کا اندازہ کر لیتا ہے کہ اس مریض کو کون کون سی بیماری ہے. تو کیا ہم اس کو غیب کا علم کہتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، تجربہ کہتے ہیں. اسی طرح جو جانور پالتے ہیں، خصوصاً بقرہ عید کے زمانے میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کے پاس 100 جانور ہیں، کتنے جانور ہیں. پوچھتے ہیں ہاں بھائی اس کے کتنے دانت ہیں، وہ بتا دیتا ہے. اس کی عمر کیا ہے وہ بتا دیتا ہے، قیمت کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے. تو یہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہر جانور میں اس کی قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، بس وہ تجربہ ہوتا ہے. ان کو وہ اس فیلڈ کے اس شعبے کے ماہر ہیں، اس کا اندازہ ہو گیا. تو اسی طرح اللہ والے اس فیلڈ کے ماہر ہیں، غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہوتا، بس اندازہ ہو جاتا ہے، فرما دیا. جس طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے کہ مولوی ابرار الحق یعنی حضرت والا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولوی ابرار الحق جب میں ابو داؤد پڑھتے تھے میرے پاس 20 برس کی عمر تھی، اس وقت سے صاحب نسبت تھے، ایسا مقام تھا. تو یہی معاملہ حضرت والا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا. بعض مرتبہ اساتذہ اپنے شاگردوں کے لیے فرما دیتے ہیں. ہمیں مفتی ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے تو ایک مولانا آئے، طالب علم تھے اس وقت، وہ آئے اور حضرت تیسرے یا دوسرے درجے میں وہ تھے. جب وہ چلے گئے تو ہمارے استاد حضرت مفتی ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے فرمایا کہ ارے بھائی جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے بچے کے پاؤں دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے یہ ہاتھی ہے، فرمایا اسی طرح اس طالب علم کے لیے ابھی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سے اللہ بہت کام لیں گے اور یہ اللہ کا ولی ہے. تو اسی طرح اساتذہ اپنے شاگردوں کے لیے فرما دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ شاگرد مادرزاد ولی ہے. بس ان کا ایک گمان ہوتا ہے، ان کے حالات دیکھ کر جو حالات ہیں ان کے سامنے وہ انہوں نے بیان کر دیا. حضرت والا فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب شیخ کی محبت مرید کے دل میں تیز ہو جاتی ہے تو شیخ کے پاس حاضری کے وقت ان کی رفتار بڑھ جاتی ہے. اچھا یہ جملہ ہمارے مفتی ارشاد صاحب نے جو ہمارے یہاں کے نائب مفتی ہیں مولانا یوسف عباس صاحب ان کے لیے فرمایا تھا.
مولانا یوسف عباس صاحب کے لیے مفتی شاہ صاحب نے فرمایا تھا یہ جملہ. اللہ تعالیٰ اساتذہ کی لاج رکھ لیتے ہیں جملے کی، پھر دعا بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب شیخ کی محبت مرید کے دل میں تیز ہو جاتی ہے تو شیخ کے پاس حاضری کے وقت اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے، دوڑنے لگتا ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، یعنی دوڑتا ہوا آیا. جاءَكَ کی ضمیر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہی ہے. یسعیٰ میں دوڑنا ہے، مشی نہیں فرمایا، چلنا نہیں فرمایا، دوڑنا فرمایا. تو حضرت نے فرمایا کہ دوڑنا عشق کی علامت ہے. پھر اپنا واقعہ سنایا حضرت نے. اچھا یہ حضرت بھی سے ہم سنتے رہتے ہیں شیخ کی محبت، شیخ کی محبت، جتنی جتنی شیخ کی محبت زیادہ ہوگی اللہ کی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی. جتنی زیادہ شیخ سے محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی. یہ ایسا معاملہ ہے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کام، سب سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ جس سے تعلق قائم کریں اس کے لیے دل بالکل صاف ہو، بالکل صاف ہو، اور یہ سوچ کر بیعت ہوں کہ ہمارے جو شیخ ہیں ان کو غیب کا علم نہیں، کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. ہمارے شیخ معصوم نہیں ہیں. اب جو اپنے شیخ کو معصوم سمجھ کے بیعت ہوگا اللہ معاف فرمائے، پہلے تو عقیدہ ہی خطرناک ہے کہ اپنے شیخ کو معصوم سمجھا ہوا، حالانکہ معصوم تو ہے ہی نہیں. شیخ ایسا ہونا چاہیے بس جو گناہ پر قائم نہ ہو، بس اس بات کا خیال رکھیں. ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا ہے. وہ واقعہ تو میں یہاں نہیں سناؤں گا، لیکن اس کا جو ایک خلاصہ ہے وہ یہاں عرض کروں گا کہ فرمایا ایک آدمی تھا، وہ ایک اللہ والے سے بیعت ہونے کے لیے پہنچ گیا. وہ اللہ والے کوئی مشہور نہیں تھے. تو کہا حضرت مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے. تو میرے اندر رکھا ہوا کیا ہے، تم مجھ سے بیعت ہو کر کیا کرو گے؟ کہا نہیں حضرت مجھے آپ سے مناسبت ہے. ہمارے بھائی میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ لگا ہوا تھا، شیخ فرمایا کچھ بھی نہیں. کہا اچھا فجر کے بعد بات کریں گے. اور ان کے ذمے کام لگا دیا. اور حضرت ایسا کام کیا کہ اب اس اللہ والے نے پوری کوشش کر دی کہ یہ میرا جو مجھ سے بیعت ہونے کے لیے آ رہا ہے یہ مجھ سے بدگمان ہو جائے. حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعے میں لکھا ہے کہ یہ شیخ تو تھا لیکن محقق نہیں تھا، یعنی دین کی سمجھ نہیں تھی. عالم بھی نہیں تھا، پھر دین کی سمجھ بھی نہیں تھی. ہو سکتا ہے شیخ عالم نہ ہو لیکن دین کی سمجھ ہو، اور ہو سکتا ہے ایک آدمی عالم ہو لیکن اس کے اندر دین کی سمجھ نہ ہو. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور بعضوں کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، عالم بھی ہے، محقق بھی ہے، دین کی سمجھ بھی ہے. تو یہ شیخ تو تھا لیکن ان کے اندر دین کی سمجھ بالکل نہیں تھی. وہ کیسے کہ انہوں نے اللہ والے نے پوری کوشش کی کہ مجھ سے یہ شخص بدگمان ہو جائے، کوئی کسر نہیں چھوڑی بدگمانی کرانے کے لیے. خیر فجر کے بعد نماز ہوئی، اللہ والے سے ملاقات ہوئی دوبارہ. کہا حضرت بیعت کر لیں. کہا ارے تمہارے سامنے یہ واقعہ آ گیا، ابھی بھی مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت بیعت تو آپ سے ہی ہونا ہے. رونے لگے اور پھر جو عمل کیا اس کی وجہ بھی بتائی. کہا اصل میں نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ تم مجھ سے بیعت نہ ہو، لیکن تم وہ مخلص آؤ تمہیں میں بیعت کرتا ہوں، اور یہ میرا جو عمل تھا یہ گناہ نہیں تھا، اس کی یہ وجہ تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ نے کوئی کسر نہیں توڑی کہ اس کو بدگمان کرے، لیکن بات اس پر ہو رہی تھی کہ شیخ کے ساتھ نیک گمان ہونا چاہیے، نیک گمان ہونا چاہیے، اور جتنا زیادہ نیک گمان ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن انہی جملوں سے جو اہل باطل ہیں، جعلی پیر ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا دیتے ہیں. کیا مطلب کہ بھائی ہمارے ساتھ نیک گمان جتنا رکھو گے اتنا فائدہ ہوگا، اور چاہے ہمیں گناہ میں بھی دیکھ لو تب بھی نیک گمان کرتے رہنا. یہ جہالت ہے. ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر شیخ کی مجلس میں بھی غیبت ہونے لگے تو شیخ کی مجلس کو بھی چھوڑ دو، چلے جاؤ. کیوں؟ اب جیسے ابھی ہے آج کل بارش ہو رہی ہے، نہا رہے ہیں، لیکن جب اولے پڑنے لگے تب بھی نہائیں گے؟ پھر تو نہیں نہائیں گے. جب تک شیخ کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی تھی، یعنی دین کی باتیں ہو رہی تھی، چاہے دنیا کی جائز باتیں بھی ہو رہی ہوں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جیسے ہی غیبت شروع ہو گئی اب اولے پڑ رہے ہیں، اب نکلو یہاں سے. لیکن جس شیخ کا ایسا معاملہ ہو کہ بار بار غیبتیں ہو رہی ہیں، جب بھی جائیں غیبت،
اب ایسے شیخ سے تعلق توڑ دینا واجب ہے. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ اہل حق کے اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ ہے. آج کل تو گناہوں کا معاملہ ہے, بدعات کا معاملہ ہے, نازک ترین معاملات ہیں. اب تو شیخ سے تعلق اور اعتماد اس طرح ہو کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو وقت کے بزرگان دین بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے. حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم ابھی چند دن پہلے حضرت کو بتا رہے تھے کہ کسی کا رابطہ ہوا فلاں کہ ہم فلاں سے بیعت ہو جائیں. حالانکہ وہ صاحب جن کے لیے پوچھ رہے تھے عالم بھی, مفتی بھی, اور ایک بہت بڑے اللہ والے کے خلیفہ بھی, ایک اللہ والے کے خلیفہ. لیکن حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم نے والد صاحب سے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ اتنے بڑے اللہ والے کے خلیفہ تو ہیں لیکن ان کے کچھ بے اصولیاں ایسی سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے میں نے ان کو منع کر دیا کہ ان سے بیعت نہ ہوں. دیکھیں ایسے حالات ہیں آج کل, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 100 برس پہلے فرمایا کہ جس کو اس زمانے میں, یعنی آج سے 100 برس پہلے فرما رہے ہیں حضرت والد صاحب فرماتے, یعنی اس زمانے میں جس کو شریعت اور سنت پر عمل کرنے والا شیخ مل جائے, بدعات سے بیزار شیخ مل جائے, ساری زندگی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے, اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس گئے گزرے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسا شیخ عطا کیا جو سنت پر چلنے والا. ابھی کل ہی ہمیں کسی نے مولانا طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کا 1-1.5 منٹ کا بیان بھیجا جس میں انہوں نے بار بار جب حضرت فیروز محمد صاحب سے بیعت ہو جائے, حضرت فیروز محمد صاحب سے بیعت ہو جائے. پھر پتہ ہے انہوں نے کیا فرمایا؟ ایک تو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی تقویٰ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والد صاحب نے فرمایا آمین. پھر فرمایا یہ کہنا کہ میں تو ہوں, تقویٰ پر تو میں قائم رہوں گا. فرمایا نہیں, یہ دعا ہے, اس پر آمین کہنا چاہیے. گھر میں ہم سن رہے تھے, وہ تھوڑا سا کسی نے چچا کے بیٹے نے وہ بیان بھیجا تھا, حضرت کو میں نے سنایا اور بار بار. پھر فرمایا کہ جن کی خواتین کو بیعت ہونا ہے وہ بھی ان سے بیعت ہو جائیں. اور پھر فرمایا کہ آج تو یہ حال ہے کہ پیروں کے یہ حال ہیں آج کل کہ وہ اپنی مریدیوں سے شادی کر لیتے ہیں, اس لیے بڑا فتنے کا زمانہ ہے. پھر ہنس کے فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ, وہ آپ کو ایسی نظروں کی حفاظت سکھائیں گے, ایسی نظروں کی حفاظت سکھائیں گے, پھر آپ اپنی بیوی سے بھی نظر کی حفاظت کریں گے. پھر ہنس کے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے, ماشاءاللہ وہ تو بیویوں کی محبت دلاتے. ایک بات اور فرمائی, وہ اگر حضرت فرمائے تو فرمایا وہ میں یہاں نہیں کہوں گا. تو فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, وہ بیویوں کی محبت بھی دل میں ڈالتے ہیں. کہ آپ کو جون پور کا قاضی بنا دیں گے وہ آپ کو. اس طرح کر کے مذاق بھی کر رہے تھے, بات بھی کر رہے تھے. تو یہ اللہ والوں کا جو بزرگان دین, اب وہ زمانہ نازک ہے. اب یہ جو جملے ہیں کہ جو شیخ, اب جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو شیخ کہے اس پر عمل کرو, بغیر چور چرا کے شیخ کے اس پر عمل کرو. لیکن حضرت والا نے اس جملے کو بدل دیا. فرمایا قرآن اور حدیث کو نہیں بدل سکتے لیکن بزرگوں کی باتوں میں ترمیم کر سکتے ہیں. فرمایا جو شیخ کہے اس پر عمل کرو بشرطے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو. ہاں, کیونکہ اسی جملے سے کئیوں نے دوسروں کے گھر برباد کر دیے, کئیوں نے جوانیاں لوگوں کی برباد کر دی اس طرح کے جملے پڑھا کر, اور گناہوں کی مبتلا ہو کر گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں کہ دیکھو اسی طرح آپ کو نعوذ باللہ فائدہ ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سے بڑھ کر آپ ہیں, جو شیخ کہے اس پر عمل کرو. قربان جائے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ تصوف اور طریقت کی ایک ایک بات کو اس زمانے کے حساب سے حضرت نے واضح کر دیا, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو ہمارے لیے بالکل آسان کر دیا, بالکل آسان کر دیا. وگرنہ اس جملے سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو شیخ کہے اس پر عمل کرو, لیکن نہیں, جو شیخ کہے اس پر عمل کرو لیکن بشرطے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو. ہاں, قرآن و حدیث کے مطابق اگر نہیں ہے تو نہیں, قطعاً نہیں. اب ہم تو جاہل ہیں, ہمیں کیا پتا. تو جو علماء ہیں ان سے پوچھیں کہ جی ہم فلاں جگہ جاتے ہیں تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ آیا وہ لوگ صحیح ہیں, وہ سلسلہ صحیح ہے. اگر وقت کے بزرگان دین, مفتی صاحبان, اہل فتاوی, بڑے بڑے دارالعلوم دیوبند وغیرہ, حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند میں کسی نے تصویر کے بارے میں پوچھا کہ میرے شیخ, مجھے کسی نے تصویر دکھائی, اس نے یہ کہا, میں نے یہ کہا, اور پھر میں نے ان کو کہا کہ میرے شیخ حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہم تو فرماتے ہیں تصویر حرام ہے. اس نے یہ کہا. وہ دارالعلوم دیوبند سے جواب آیا, جو الفاظ ہے میں نے وہی بتا رہا ہوں, مولانا فیروز صاحب جیسے کہہ رہے ہیں تصویر حرام ہے, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور اس کے علاوہ
دارالعلوم دیوبند کے تقریباً 4 یا 6 فتاوا میری نظروں سے گزر چکے ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ فلاں مثلا کسی نے پوچھا حج عمرے کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے شیخ نے بالکل صحیح کہا ہے، اور نام لے کر اور مزید باتیں ان سے ہی پوچھا کریں. کسی نے شرعی پردے کا پوچھا کہ میں ان سے بیعت ہوں، وہ یہ فرماتے ہیں، میرے والد یہ فرماتے ہیں، اب کیا کریں؟ تو حضرت کے نام لے کر انہوں نے فرمایا کہ بالکل صحیح فرماتے ہیں، جیسا آپ کے شیخ کہہ رہے ہیں ویسا ہی کریں. تو یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ اہل فتاوا. پھر نام لے کر پوچھیں جا کر کہ جی ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہ جگہ صحیح ہے، مثال وہ نہیں جانتے یہ فلاں سلسلے کے ہیں، جی بالکل صحیح ہے. اب اس زمانے میں یہی معاملات ہیں. پھر بھی اگر کسی معاملے میں کھٹک ہو، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ایسا تو نہیں ہے میں غلطی پر ہوں. جب کھٹک بہت زیادہ بڑھ جائے کہ یار یہ شاید غلط ہو رہا ہے، یہ جملہ شاید اس میں غلطی ہے وغیرہ، جب بالکل برداشت نہ ہو، اور اب اگر کھٹک ہو وگرنہ جس کے دل میں محبت آ گئی، یہ سب باتیں آ گئی تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن پھر بھی کھٹک ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو وہ اللہ والا، وہ مفتی جو بزرگوں کا صحبت یافتہ ہو، جملہ یاد رکھیے گا، بہت بڑا جملہ ہے یہ، وہ مفتی جو بزرگوں کا صحبت یافتہ ہو ان سے جا کر پوچھیں. صرف علم ظاہر حاصل کرنے والا نہیں، اس بیچارے کو تو تصوف کی ابجد نہیں پتا، ان سے جا کر پوچھے گئے کہ ہاں نہیں چھوڑو نہیں. وہ مفتی، وہ عالم جو اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہو، اللہ والوں کی کتابوں کا پڑھا ہوا ہو، سمجھتا ہو کہ شیخ کے کیا حقوق ہیں. پہلے تو یہ معاملہ ہے کہ اسی شیخ کے جو عاشق عالم یا مفتی ہو ان سے جا کر پوچھو. لیکن اگر دل میں یہ آتا ہے، شیطان دل میں ڈالے گا ہاں یہ عالم مفتی ہے تو کیا ہوا، جب نعوذ باللہ اپنے شیخ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کیونکہ شیطان بھی تو راستہ کھوٹا کرتا ہے نا. چلو ٹھیک ہے، نہ پوچھیں اس عالم سے جو شیخ کا صحبت یافتہ ہو اور عشق بھی ہو، علم بھی ہو، بزرگوں کا صحبت نہیں، چلیں کسی اور جو سے بیعت نہ ہی ہو، اس اللہ والے سے ان کے پاس چلے جائیں. لیکن شرط یہاں لازمی شرط ہے کہ وہ اللہ والوں کو صحبت یافتہ ہو، صرف عالم نہ ہو. ہمارے حضرت فرماتے تھے نا کہ درد نسبت بھی کچھ تم حاصل کرو، حضرت والا کا شعر ہے، درد نسبت بھی کچھ تم حاصل کرو، لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے. یہ حضرت والا کا شعر ایسے ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایک ایک شعر میں نصیحت ہوتی تھی الحمدللہ، ایک ایک شعر میں، اور قرآن و حدیث اور اکابر دین کی تشریحات ہوتی تھی حضرت کے اشعار میں. بتائیے کتنا بڑا شعر ہے. درد نسبت، اس کی قدر اس سے پوچھیں، اس عالم سے جو کسی اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہو. کیوں بھائی، اگر ایسا ہی اگر عالم و فاضل مفتی ہو جانا ہی کافی تھا تو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ضرورت تھی کہ جو علم کا ایسا پہاڑ تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب درجہ رابعہ میں پڑھتے تھے، عالم کے 4تھے برس میں حضرت جب پڑھتے تھے تو مقامات جس کے الفاظ بڑے مشکل ہیں ان کا ترجمہ، مقامات حریری ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا حضرت ایسا تکرار کراتے تھے، مفتی طالب علم جب تھے ایسا تکرار کراتے تھے کہ حضرت کے استاد شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھپ کر اپنے شاگرد کا تکرار سنتے تھے. اور جب درجہ راویہ کی ایک مشکل ترین کتاب شرح جامی کا امتحان دیا تو اس دوران دوسرا پرچہ بھی ہو رہا تھا، تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ امتحان ہال میں پہنچ گئے اور کہا کہ یہ کس کا پرچہ ہے جس نے اتنا زبردست پرچہ کیا ہے. تو جو اساتذہ تھے کہا حضرت وہ مولوی یاسین، حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے محمد شفیع کا پرچہ ہے. مفتی شفیع صاحب کے لیے فرمایا. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے، فرمایا کہ یہ پرچہ کیا ہے یا شرح جامی کی شرح لکھ دی ہے. بتائیے، ایسا معاملہ تھا کہ اسی طرح جب کوئی اللہ والوں کا صحبت یافتہ کا بیان ہوا تو وہاں پر ایک بڑے عالم نے کہا کہ یہ بیان تھا یا کیا تھا. یہ تو ایسا لگتا تھا شرح جامی کا سبق ہو رہا ہے کہ اشکالات دل میں تھے، ان کے جوابات چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ علماء اللہ والوں کی خدمت کا، ان کی غلامی کا فائدہ ہوتا ہے. تو مفتی شفیع صاحب کے لیے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ پرچہ ہے کیا ہے؟ یہ تو شرح جامی کی شرح لکھ دی. پوچھیں جو علماء طلبہ بیٹھے ہوئے کیسی مشکل کتاب ہے یہ. تو ایسا شخص جس کا علم طالب علمی کے وقت یہ حال تھا علم کا، بعد میں کیا حال ہوگا علم کا، کیسا ان کا علم تھا. لیکن کیا بات تھی، اتنے زیادہ علم کے باوجود حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں دیوبند میں ہوتا ہوں
اور جمعرات جمعہ آپ کے پاس آ کر گزارتا ہوں، تو میرے بعض ساتھی یعنی علماء، ظاہری بات اب استاذ ہو گئے تھے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر ملتا کیا ہے جو دارالعلوم دیوبند میں نہیں ملتا، آپ جاتے ہیں وہاں کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے ایک تو شعر کہا جس کا مفہوم یہ تھا کہ درس و تدریس سب چیزیں نعمت ہیں، لیکن ایک رات میں جو دیوبند میں گزارتا ہوں وہ اس سے بڑھ کر ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی عام ہوتا تو ہم کہہ دیتے مبالغہ کیا ہے. اندازہ بھی ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی تھے. 74,000 سے زیادہ فتوے لکھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. معرف القرآن الگ، احکام القرآن لکھ تانوی میں ان کا کام الگ، اور جواہر الفقہ الگ. کیا کیا کتابیں نہیں لکھی حضرت نے، ایسا زبردست علم. تو ہمارے جیسا کوئی مولوی ہوتا تو کہہ سکتے ہیں ہاں جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا. یہ لوگ ایک ایک بات جو کہتے ہیں اس کا وزن ہوتا تھا. فرمایا یہ بڑی نعمت ہے، لیکن ایک رات جو میں دیوبند میں گزارتا ہوں وہ اس سے بڑھ کر ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب خیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہاں کیا ملتا ہے. مفتی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو مجدد تھے نا، حکیم الامت تھے. فرمایا کہ آپ یہ بتائیے آپ کو کچھ علم کا فائدہ نظر آتا ہے؟ تو کہا حضرت علم کی گتھیاں آ کر تو یہیں آ کر کھلی ہیں. تو فرمایا یہی بتا دیں میں علم حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اپنے جو عشاق ہیں ان کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.